نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اور آج تک ہم رمضان کی فضیلت، قرآن مجید کی فضیلت، لیلۃ القدر کی عظمت سنتے آ رہے ہیں، اور رمضان میں سب سے مبارک عمل روزوں کی فضیلت، اہمیت کے متعلق ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن ایک بنیادی چیز جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نماز کی فضیلت، عبادات کی فضیلت، روزوں کی عظمت اور اہمیت، لیلۃ القدر کا حصول، یہ سب تب ہی ممکن ہے جب انسان کے دل میں عقیدہ توحید پختہ ہوگا، جب انسان کے اندر غیرت ایمانی کامل درجے کی ہوگی. اس وقت کی جانے والی تمام عبادات رب کے دربار میں شرف قبولیت سے نوازی جائیں گی. عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع کیا. جن ارواح میں مسلمانوں کی روحیں بھی، کافروں کی روحیں بھی، یہود و نصارہ کی ارواح بھی موجود تھی. وہاں اللہ نے تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب، تو ہی ہمارا پروردگار. لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان رب کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو بھول گیا، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو اس رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی دوبارہ یاد دہانی کروائی جائے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام سے پہلے اور پیغمبر علیہ السلام کو صرف اس بات کے لیے بھیجا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ اگر اس دنیا میں کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، نفع اور نقصان کا مالک ہے، تو صرف میں اللہ کی ذات ہوں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، جب کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، جب آسمان و زمین کا نظام چلانے والے اللہ ہیں، تو پھر اللہ کی ذات ہی سب سے زیادہ حقدار ہے اعبدوا، کہ اس کی عبادت کی جائے. کیونکہ جو ذات الہ ہوتی ہے، جو ذات معبود برحق ہوتی ہے، وہ اس لائق ہے کہ اعبدوا ربکم، اس ذات کی عبادت بھی کی جائے. اور یاد رکھیے، جب انسان عقیدہ توحید پر پختگی اختیار کرتا ہے، اس راستے پر چل پڑتا ہے، پھر اس کے لیے بڑے مشکل مراحل آتے ہیں.
اسے بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ابھی نبوت ملنے سے پہلے تمام لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور اپنی امانتیں صرف مسلمان نہیں بلکہ کفار کا ہر طبقہ اپنی امانتیں پیغمبر علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیارے پیغمبر یہ جو قرآن جیسی عظیم کتاب ہم آپ پر اتار رہے ہیں، اس کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، بلغ ما انزل الیک من ربک، امت والوں کو اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جب اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کپڑا ہلا کر قوم والوں کو بلایا، قوم ساری اکٹھی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بطور امتحان کے ان سے پوچھا کہ لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین رکھو گے، میری اس بات پر یقین کرو گے؟ قوم والوں نے پاؤں پر کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کیا کہ واقعی کوئی لشکر آ رہا ہے۔ جب دیکھا تو کوئی لشکر نظر نہ آیا، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان پر اتنا ان کو اعتبار تھا کہ سب کہنے لگے ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اب اتنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ آپ کو صادق مان رہے ہیں، امین مان رہے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا لوگوں، میرا بچپن تم میں گزرا، میری جوانی کے 40 سال تم میں گزرے، کیا میرے اس زندگی کے سفید لباس میں کوئی داغ دکھا سکتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کا بار بار امتحان لیا، تجربہ کیا، ہم نے آپ کی شخصیت میں سوائے سچ کے کچھ نہیں پایا۔ لیکن یہ ابھی تعریفیں ہو رہی ہیں پیغام سنانے سے پہلے، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے پھر ان سے کہا لوگوں، میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتانا چاہتا ہوں، اگر اس کلمے پر عمل کرو گے تو دنیا و آخرت کے سارے خزانے حاصل کر لو گے۔ وہ قوم بڑی لالچی تھی، ان کے ذہن میں تھا دنیا کا خزانہ، سونا اور چاندی، ہیرے جواہرات۔ سب نے کہا جی ضرور ہمیں وہ کلمہ بتائیں جس کلمے کی وجہ سے ہمیں دنیا و آخرت کے خزانے مل جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پہ سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اس بات کا عقیدہ بنا لو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑیا بنانے والا نہیں۔ جب یہ عقیدہ بناؤ گے تفلحوا، دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں تمہارے مقدر میں بن جائیں۔ اب یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، یہ کلمہ کہنے کی دیر تھی۔ سب سے پہلا مخالف آپ کے گھر سے کھڑا ہو گیا، آپ کا سکا چچا ابو لہب اٹھا، پتھر اٹھایا اور پیغمبر علیہ السلام کی طرف پھینک کر کہتا ہے تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو معاذ اللہ، الہٰذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا کہ ہمیں تمام معبودوں سے علیحدہ کر کے جو ہم نے معبود بنائے ہوئے ہیں ہم ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائے؟ اور ایک روایت میں تو آتا ہے، مفسرین کرام تفسیر کرتے ہیں کہ جب ابو لہب بیمار ہو گیا، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو فکر لائق ہو گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت و تبلیغ کا کام اس نے شروع کر دیا، یہ تو ابو لہب کے چلے جانے کے بعد ہمیں بڑا تنگ کرے گا۔ سب قریش کے سردار ابو لہب کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، وہ ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ اب سارے قریش ابو لہب کے پاس بیٹھے ہیں، ابو لہب نے پیغمبر علیہ السلام کو بلوایا۔ آپ علیہ السلام بڑے باادب شخصیت تھے، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میرا چچا کافر ہے، لیکن چونکہ تھا چچا، بات کو مانتے ہوئے آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے تو ابو لہب نے کہا
مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ان کو بڑا تنگ کرتے ہو، ان کو کیوں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، کیوں ان کو تنگ کرتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو تنگ نہیں کرتا، صرف ایک کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، اگر وہ ایک کلمہ یہ کہہ لیں عرب والے ان کا ادب و احترام کریں گے اور عجمی ان کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب یہ بھی قوم لالچی تھی، سردار جو تھے قریش کے، ٹیکس کا جب نام سنا نا کہ عجمی ہمیں ٹیکس دیں گے، مال دیں گے، یہ بھی کہنے لگے ایک کلمے کی آپ بات کرتے ہیں، آپ ہمیں 10 کلمے بھی بتا دیں، ہم کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ جس کلمے کی وجہ سے عربی ہمارا احترام کریں، عجمی ہمیں ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 کلمے تو دور کی بات، صرف ایک کلمے کا مطالبہ ہے۔ سردار کہنے لگے بتائیں وہ کلمہ کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، اور فائدہ یہ ہوگا کہ عربی تمہارا احترام کریں گے اور عجمی تمہیں ٹیکس دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، سردار بھڑک اٹھے، کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، یہ بڑا جھوٹا ہے معاذ اللہ، بڑا جادوگر ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ جادوگر کیوں کہتے ہو، جھوٹا کیوں کہتے ہو؟ کل تک تو تم صادق اور امین کہہ رہے تھے، کل تک تو اپنی امانتیں تم پیغمبر علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے، آج کیوں تم اسے جھوٹا اور ساحر کہنے لگ پڑے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ ہمیں کہتا ہے تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک رب کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس کو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ میں بات ذکر کر رہا تھا جب ابو لہب نے پتھر مارا اور ایک جملہ کہا تبا لک یا محمد، ہلاکت تو تیرے لیے ہے محمد۔ اب آپ علیہ السلام اس بات سے پریشان ہو گئے، ابھی تو پہلا دن ہے میرا تبلیغ کا، میں نے جو توحید کی پہلے دن دعوت دی ہے اور میرے گھر سے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ نے وحی نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا، پوری صورت اللہ نے نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر پریشان نہ ہو، ایک ابو لہب نے آپ کو کہا تبا لک یا محمد، اور جب تک قرآن مجید میں اللہ نے اتار دیا، جب تک قیامت کی صبح تک یہ قرآن قائم ہے، جو بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا بزبان حال ابو لہب کی ہلاکت کا اعلان کرتا رہے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں غیرت ایمانی پختہ تھی، اللہ نے وہ مقام دیا کہ ذرا سی پریشانی آئی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے محافظ خود اللہ کی ذات بن گئے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں اور انبیاء کرام کے جد امجد ہیں، انبیاء کرام کے دادا انہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان ابراہیم کان امتا قائما للہ قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد ایک شخصیت نہیں تھی، کان امتا، وہ ایک امت بن چکی تھی۔ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں، بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے عقیدہ توحید کے مقابلے میں اپنے والد سے ٹکر لے لی، اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب اپنے والد سے ٹکر لی، اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، باپ سے ٹکر لی، پھر قوم والوں سے ٹکر لے لی کہ تم کیوں ان کی باتیں کرتے ہو، کیوں بتوں کو پکارتے ہو، کیوں ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کرواتے ہو۔ جب انہوں نے قوم سے مقابلہ کیا، حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ قوم اتنی مخالف ہو گئی، کہنے لگے یا اس کے لیے آگ جلا دو، آگ جلاؤ اور اسے اس آگ میں ڈال دو تاکہ اس کا نام ہی ختم ہو جائے، یہ شخصیت ہی ختم ہو جائے۔ تو جب انہوں نے آگ جلائی، اللہ نے
عقیدہ توحید کی لاج رکھی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دل میں غیرت ایمانی مضبوط تھی، عقیدہ توحید مضبوط تھا، پختہ تھا، ایک پہاڑ کی طرح وہ جبل استقامت بن کر کھڑے تھے۔ اللہ نے آپ کو کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے میری آگ، میرا ایک خاص مہمان تیرے اندر آ رہا ہے۔ اب یہاں توجہ کیجئے، آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، لیکن اس آگ کے اندر جلانے کی تاثیر رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب آگ کا کام تھا جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر موجود ہیں، لیکن آگ جلا نہیں رہی، کیونکہ اس آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ آج تیرے اندر میرا بڑا خاص مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اور اگر کوئی چیز زیادہ ٹھنڈی ہو تو وہ بھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کونی بردا و سلاما، صرف ٹھنڈی نہیں ہونا بلکہ سلامن، سلامتی والی بھی ہونا۔ اب یہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید میں پختہ تھے، عقیدہ توحید میں ان کا غیرت ایمانی کامل درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ اللہ نے وہ مقام دیا کہ وہ آگ جس کا کام جلانا ہے، لیکن اللہ محافظ بن گیا کہ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ جلانا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید میں پختگی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بعد آپ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے اعلان کیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرے پیارے پیغمبر اعلان کریں ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ اب پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر، بعد میں پیغمبر علیہ السلام کا ذکر، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا بھی راستہ ہے، اسی طرح مجھے بھی شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، جیلوں میں بند کیا گیا۔ ھذہ سبیلی، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، ھذہ سبیلی، یہ میرا بھی طریقہ ہے، میں محمد پر بھی تہمتیں لگائی گئی، اور صرف میری ذات تک نہیں بلکہ میری بیوی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی تہمت لگائی گئی۔ ھذہ سبیلی، یہ میرا طریقہ ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں خواب کی تعبیر کو پیچھے رکھا، پہلے رب کی توحید بیان کی، اسی طرح ھذہ سبیلی، یہ میں محمد کا بھی طریقہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ تو یہ انبیاء کرام کا مشن ہے۔ پھر یاد رکھیں، ایک جملہ دینے لگا ہوں، علم دین علم نبوت ہے۔ یہ جو ہم علم دین پڑھ رہے ہیں، یہ نبوت والا علم ہے۔ علم دین علم نبوت ہے۔ علم نبوت کے لیے کار نبوت کرنا ہوگا۔ کار نبوت کا مطلب کہ آگے اس دین کو آگے پھیلانا ہوگا، پہنچانا ہوگا۔ جب ہم کار نبوت کریں گے تو حالات نبوت آئیں گے، کہ جس طرح انبیاء کرام کو تنگ کیا گیا، انبیاء کرام پر مصائب آئے، تکالیفیں آئیں، اسی طرح جو ہم انبیاء کرام کے وارث علماء کرام ہیں، اگر ہم علم دین جو علم نبوت ہے اس کے لیے کار نبوت کریں گے، تبلیغ کریں گے، تو حالات نبوت آئیں گے، وہاں ہم نے مزاج نبوت کو اپنانا ہے۔ اور مزاج نبوت کیا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے، لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دینا، بلکہ سر نیچا کر کے اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب ہم مزاج نبوت اپنائیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بلند مقام ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستقم کما امرت، میرے پیارے پیغمبر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، فاستقم، ڈٹ جانا ہے، جس کام کا میں اللہ نے حکم دیا اس کام پہ ڈٹ جائیں۔ اور اللہ نے کیا حکم دیا؟ ان تعبد اللہ الذی یتوفاکم، کہ اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ یہ امت والے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اس کام کی تبلیغ کرنی ہے ہر وقت، لیکن اس کام میں پھر پریشانی کا سامنا اگر کرنا پڑے تو پھر پریشان نہیں ہونا بلکہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ اب یہ بات تو تھی انبیاء کرام کی، لیکن اگر ایک امتی، جو آج کا میرا درس ہے، اگر ایک امتی عقیدہ توحید میں پختگی اختیار کرتا ہے، کامل اس کے دل میں غیرت ایمانی ہے، جذبہ ایمانی اس کے اندر کامل درجے کا ہے، تو امتی کو کیا مقام ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہماری بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے،
بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بیماری پہنچانے والا اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ صرف یہاں تک بات نہیں، رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، یہ بات کہنے کی دیر تھی، خاندان والے مخالف ہو گئے، گھر میں سب کا باپ مخالف ہو گیا، باپ ہے تو سب کا بیٹا مخالف ہو گیا۔ اب یہ مخالفت ہوئی تو وہ اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹا، ثم استقاموا، پھر اس بات پر ڈٹ گیا کہ جب میں نے عقیدہ بنا لیا کہ ہمارے ہر کام کے کرنے والا اللہ کی ذات ہے، پھر وہ پیچھے نہ ہٹا، مصائب برداشت کی اور استقامت اختیار کی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی انعامات سے نوازوں گا، کل قیامت کے دن آخرت میں جنت کی صورت میں انعامات سے نوازوں گا۔ دنیا میں کیا مقام ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے مقرب فرشتے ان کی مدد اور نصرت کے لیے اترتے ہیں۔ آج اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے میرا کام اتنا آسان کر دیا، میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام کی عقیدہ توحید پر پختگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہر کام کے میں معاون فرشتے بن جاتے ہیں، فرشتے ان کے کام میں تعاون کرتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ وہ فرشتے اس کام میں ہمارے معاون بن جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلا انعام تو میں یہ دوں گا، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے مقرب فرشتے اتریں گے تمہاری مدد اور نصرت کے لیے۔ یہاں ایک بات سن لیں، کل میں نے درس میں بیان کیا کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین دیگر فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین میں اترتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ جبرائیل امین جو بڑا مقدس فرشتہ ہے، قرآن اتارنے کی ذمہ داری جبرائیل امین کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، جبرائیل امین دیگر فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب یہاں کیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لیلۃ القدر میں جبرائیل امین اترتے ہیں، اور یہاں اللہ نے فرمایا جن کا عقیدہ پختہ ہو ان کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیلۃ القدر کی فضیلت بھی تب حاصل ہوگی جب ہمارے دل میں عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، جب عقیدہ توحید کامل ہوگا، پھر ہماری مدد اور نصرت کے لیے فرشتے اتریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اپنا بھی غم نہیں کرنا، اپنی اولاد کا بھی غم نہیں کرنا۔ خوف کہتے ہیں جس میں انسان کو اپنی ذات کے متعلق ڈر ہو، عربی میں اس کو خوف کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں کسی دوسرے کے متعلق انسان کو ڈر ہو، اسے حزن کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تخافوا، اگر عقیدہ توحید میں پختہ ہو گئے ہو، اللہ تخافوا، مرتے وقت اپنی جان کا بھی خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا، اپنی اولاد کی اگر صحیح تربیت کر کے جا رہے ہو، ولا تحزنوا، پھر ان کی بھی پرواہ نہ کرو، ان کا محافظ اور مددگار میں اللہ خود بن جاؤں گا۔ یہ تو مقام ہے دنیا کا، یہ نعمتیں ہیں دنیا کی کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے تمہاری مدد کریں گے، دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں یہی نعمتیں بس نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں عقیدہ توحید پر پختہ رہے، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، استقامت اختیار کی، اللہ فرماتے ہیں تمہاری یہاں روح نکلنے کی دیر ہے، کل قیامت کے دن جنت تمہاری انتظار میں کھڑی ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا قیامت اس کی برپا ہو گئی۔ اب مطلب یہ ہوا ادھر روح نکلنے کی دیر ہے، جنت اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ سب مقام، یہ سب فضیلتیں عقیدہ توحید میں پختگی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، روزوں کی بڑی عظمت ہے، نماز کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، لیلۃ القدر بڑی مبارک رات ہے، لیکن یہ سب عظمتیں، یہ سب رفعتیں، یہ سب بلندیاں، یہ سب ہمیں عظمتیں تب ملیں گی جب ہمارے دل میں عقیدہ توحید پختہ ہوگا۔ جب عقیدہ توحید پختہ ہوگا تو اللہ دنیا میں انعامات سے بھی نوازیں گے، وہاں ہماری روح نکلنے کی دیر ہے، کل قیامت کے دن جنت ہمارے انتظار میں کھڑی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید میں پختگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔